السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنی ویلاگ سیریز جو کہ ترکی اور اسرائیل کے تعلقات پر ہے، جس کا موضوع ہے تاریخ سے آج تک، اس کے ہم قسط نمبر 4 تک پہنچ گئے ہیں۔ اردگان کے دور میں کیا ہوا اور یہ ماوی مرمرہ سے غزہ جنگ تک کا یہ قسط ہے، تو اس حوالے سے سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کا ویلاگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد فاروق بٹ اور یہ وقت ہے ہمارے پروگرام دنیا حالات حاضرہ بٹ کی نظر میں۔ یہ پروگرام روزانہ شام 6:30 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ ہماری خصوصی سیریز کی یہ چوتھی قسط ہے۔ پچھلی قسط میں ہم نے اتاترک کے بعد سے لے کر اردگان کے ابتدائی برسوں تک ترکی اور اسرائیل کے تعلقات کا جائزہ لیا، جبکہ آج جو ہماری قسط ہے اس میں ہم بات کریں گے کہ رجب طیب اردگان کی حکومت کے عروج اور اسرائیل کے ساتھ براہ راست تصادم کے آغاز تک کا اس میں سفر ہوگا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب ترکی اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی بڑھتی چلی گئی، خصوصاً ماوی مرمرہ جیسے واقعات نے دونوں ممالک کو کھلے عام آمنے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کہانی کی تفصیل کیا کہتی ہے۔ 2002 میں اردگان کی جماعت AK پارٹی، آپ جانتے ہیں، برسر اقتدار آتی ہے۔ جیسے ہم نے لاسٹ قسط میں بھی یہ بات کی، تو ابتدا میں تو اردگان نے معیشت اور اصلاحات پر توجہ دی۔ ترکی اور اسرائیل کے تعلقات مثبت ہی رہے، حتیٰ کہ 2005 میں اردگان نے اسرائیل کا دورہ بھی کیا اور اس وقت دونوں ممالک کے درمیان تجارتی حجم عروج پر تھا، لیکن جلد ہی حالات خراب ہونے لگے۔ اردگان نے ترکی کو مسلم دنیا کا نمائندہ بنانے کی کوشش کرنا شروع کی، فلسطین کے مسئلے پر کھل کر بولنا شروع کر دیا۔ اسرائیل پر تنقید میں سخت الفاظ استعمال کیے جانے لگے۔ یہ وہ پالیسی تھی جس نے ترکی کو عرب دنیا میں ایک ہیرو کا درجہ دینا شروع کر دیا، مگر اسرائیل کے ساتھ تعلقات ظاہر ہے وہ اب مشکل میں پڑنا شروع ہوئے۔ 2008 کے آخر میں اسرائیل نے غزہ پر ایک بڑی فوجی کارروائی شروع کی، جسے آپریشن کاسٹ لیڈ کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں 1000 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ اسرائیل نے اسکولوں، ہسپتالوں اور رہائشی علاقوں کسی چیز میں تمیز نہیں کی۔ اردگان نے اس جنگ پر شدید رد عمل دیا اور اسرائیل کو ریاستی دہشت گرد قرار دے دیا۔ ترکی کے عوام نے بڑے پیمانے پر مظاہرے کیے۔ اسرائیل اور ترکی کے درمیان عدم اعتماد تیزی سے بڑھنے لگا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ترکی نے اپنی عوامی پالیسی کو اسرائیل کے خلاف کھل کر اپنایا۔ اسی دوران ایک 1 منٹ واقعہ ہوتا ہے 2009 میں۔ یہ واقعہ ہے 2009 میں سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم کے دوران اردگان اور اسرائیلی صدر شمون پیرز جو ہیں وہ ایک ہی پینل پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب پیرز نے اسرائیل کے موقف کا دفاع کرنا شروع کیا اور قتل عام جو اپنا فلسطینیوں کا کیا گیا تھا، اس میں بجائے کو معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرتا، اس نے الٹا فلسطینیوں پر ہی وہ سارا مدعا ڈالنا شروع کر دیا۔ تو اردگان انتہائی غصے میں آ گئے۔ انہوں نے شاؤٹ کیا اور کہا کہ 1 منٹ، یعنی کہ جیسے کسی کو روکا جاتا ہے بولنے سے، پھر اسرائیل پر سخت تنقید کی اور فورم چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ واقعہ پوری دنیا میں اس نے دھوم مچا دی، بہت مشہور ہوا۔ ترکی کے عوام نے، عرب دنیا نے، مسلم ممالک نے اردگان کو ہیرو کا درجہ دے دیا۔ 1 منٹ واقعہ نے دونوں ممالک کے درمیان کھلے عام دراڑ ڈال دی۔ ناظرین، اب ہم آتے ہیں اس واقعے کی طرف جس نے تعلقات کو بہت زیادہ خراب کیا۔ پھر 2009 کے بعد 2010 آتا ہے۔ 2010 میں ایک بین الاقوامی امدادی قافلہ غزہ فریڈم فلاٹیلا کے نام سے غزہ کے لیے جاتا ہے۔ یہ بحری سفر ہے۔ اس دوران بہت سے بحری جہاز جا رہے ہیں، انہی میں ترکی کا ایک بحری جہاز ماوی مرمرہ جو ہے وہ جا رہا ہے۔ اس قافلے میں یہ جو سب سے بڑا جہاز تھا ماوی مرمرہ، یہ ترکی کا تھا اور اس پر سینکڑوں کارکنان اور امدادی سامان جو ہے وہ لدا ہوا تھا۔ اسرائیل نے اس جہاز کو روکنے کی کوشش کی اور پھر بین الاقوامی پانیوں میں بالکل غیر قانونی طور پر
اور انتہائی کمینگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، انتہائی بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہتے مسافروں پر اور امدادی کارکنان کے اوپر دھاوا بولا۔ اسرائیل کے کمانڈوز نے 9 ترک شہری جو ہیں وہ شہید کر دیے۔ دنیا بھر میں اس کے خلاف شدید رد عمل آیا۔ ترکی نے فوراً اسرائیل کے سفیر کو ملک بدر کیا، اسرائیل کے ساتھ فوجی تعلقات کو معطل کر دیا، عالمی سطح پر اسرائیل کے خلاف نہ صرف مہم چلائی بلکہ جسے ہم کہتے ہیں کہ عالمی عدالت میں بھی اس کے خلاف کیس دائر کر دیا۔ معاوی مرمرہ کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات کئی سال تک منقطع رہے، لیکن عالمی دباؤ بڑھتا رہا اور امریکہ کی مداخلت بالآخر 2016 میں ترکی اور اسرائیل کے درمیان کچھ حد تک تعلقات بحال ہوئے۔ اسرائیل نے معافی بھی مانگی اور شہید ہونے والے خاندانوں کو مالی معاوضہ بھی دیا، مگر یہ تعلقات زیادہ دیر تک بہتر نہیں رہ سکے۔ 2018 میں جب اسرائیل نے غزہ میں احتجاج کرنے والے فلسطینیوں پر گولیاں برسائیں تو ترکی نے ایک بار پھر سخت رد عمل دیا۔ اسرائیل تو اس چیز کا عادی نہیں تھا، وہ تو یہ سمجھتا تھا کہ میں نے فوجی امداد بھی دیتا رہا ہوں اسرائیل اپنا ترکی کو، اس کی میں نے اپنی ٹیکنالوجی بھی اس کو دی ہے، معیشت اور معاشرتی میدان میں بھی میں نے اس کی ہیلپ کی ہے، تو ترکی میرے خلاف کھڑا نہیں ہوگا۔ لیکن ترکی نے بہت سخت رد عمل دیا اور ترکی نے اسرائیل کے سفیروں کو نکال دیا۔ ناظرین، اردگان نے فلسطین کے مسئلے پر جو سخت موقف اپنایا، اس نے انہیں مسلم دنیا میں مقبول کر دیا۔ عرب دنیا میں عوام اردگان کو ایک لیڈر کے طور پر دیکھنے لگے۔ ترکی نے فلسطین کے ساتھ کھل کر اظہار یکجہتی کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ معاشی اور عسکری تعاون جو ہے وہ مکمل طور پر اسرائیل کے ساتھ ختم نہیں ہوئی۔ تجارت محدود پیمانے پر تو جاری رہی، خاص طور پر نجی شعبے میں تجارت پہ کوئی روک ٹوک دیکھنے میں نہیں آئی۔ اس حوالے سے ہم دیکھیں 2008 سے لے کے ہم نے 2018 تک کا ایک پیریڈ جو ہے وہ آپ کے سامنے ڈسکس کیا۔ آج کی قسط میں ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح اردگان کے دور میں ترکی اور اسرائیل کے تعلقات جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ سے براہ راست تصادم میں چینج ہو گئے، اور 1 منٹ واقعہ کیا تھا اور معاوی مرمرہ حملے نے تعلقات کو کیسے ناقابل واپسی موڑ پر لا کھڑا کیا۔ پھر امریکہ کی مداخلت جس نے ان دونوں میں صلح کروائی۔ اگلی قسط ہماری آخری قسط ہے جو کہ 5ویں قسط ہوگی۔ یہ غزہ کے جنگ کے بعد سے لے کر آج تک ترکی اور اسرائیل کے تعلقات میں کیا تبدیلیاں آئیں، یہ اس کے اوپر ہم بحث کریں گے، اور کیوں اب ترکی نے اسرائیل پر پابندیاں لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ 5ویں قسط میں پانچویں قسط انشاءاللہ آپ کو کل شام 6:30 بجے مل جائے گی۔ تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ جن لوگوں نے اب تک ہمیں سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہمیں سبسکرائب کر دیں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں۔ میرا اپنا چینل جو سبسکرائب کرنا ہے اس پہ گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی، تو اس حوالے سے اگر آپ مجھے سبسکرائب کرتے ہیں تو گورنمنٹ بھی آپ کے نہ تو ٹیکس لگائے گی اور نہ ہی کوئی پابندی لگائے گی۔ تو آپ بے خوف ہو کر میرا چینل سبسکرائب کریں، خود بھی خوش ہوں اور مجھے بھی خوش کریں۔ کیا خیال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔